محترم مومنین و مومنات، کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اس محفل میں تشریف لانے کی زحمت فرمائی اور میں بغیر کسی تمہید کے ایک قطع پیش خدمت ہے۔ چھپ گیا نور علی ہے جس کا چہرہ، اللہ اللہ، چھپ گیا نور علی دین ہے جس کا چہرہ، سرخ رو خون شہادت سے ہے اس کا چہرہ، نقش سبحان اللہ، پیشانی اسلام ہے اس کا کلمہ، ہو کے مجروح کہا فستو بے رب کعبہ، مجروح کہا، واہ واہ واہ، کامیابی کو غضنفر ہے وہ معیار دیا، اللہ، فکر اسلام کو اسلام کا کردار دیا۔ بہت خوب، اللہ بہت خوب۔ سلامت۔ شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں اب مائک دے رہا ہوں ہمارے ناظم محترم قمر عابدی صاحب کو کہ آج کی اس بزم کی نظامت کی ذمہ داری عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس درس نمبر 42 میں تاریخ کی مناسبت سے مجلس ضربت امیر المومنین بھی رکھی گئی ہے اس درس میں، اور سرکار حجت الاسلام پر منحصر ہے وہ جیسا اس کو درس میں وہ کرتے ہیں شریک کریں، اور تلاوت کلام پاک کا شرف ڈاکٹر اسد صادق صاحب حاصل فرمائیں گے، آیت نمبر 51 سے 60۔ اور سب سے پہلے سلام کے لیے محترم رفعت سلطان صاحب تشریف لائیں گے، اور اس کا ثواب اس بانی مجلس کا اور درس کا محترم جون رضوی صاحب ہیں اور ان کی خانوادہ ہے انشاءاللہ۔ تو ایک فاتحہ سے شروع کرتے ہیں تاکہ تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے، خصوصاً محترم جون رضوی صاحب کے گھرانے کو۔ مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ربی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں علی جناب رفعت سلطان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش کریں سلام کی شکل میں۔ اس کی مجلس میں مرثیے سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، صلوات بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے روزہ دار بکا کے یہ روز ہیں، روزہ دار آہو بکا کے یہ روز ہیں، سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہیں، سرتاج آسیہ کی عزا کے یہ روز، ارے تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہیں، وداع شیر خدا کے یہ روز ہیں، زخمی ہوا امام ہمارا نماز میں، ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز، ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں، مبارک رمضان اور خدا کا گھر، تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کی پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر،
اور ظلم کی ضربت وہ فرق پر، اور تیغ ظلم کی ضربت وہ فرق پر، فوار خون کے زخم جبیں سے بہا کیے، سجدے میں آپ رب لالا کہا کیے، سر پیٹو مومنو سر ایمان کے برج کا مہ انور ہوا دو نیم، برق شاہ کا کیوں کر ہوا دو نیم، لکھا ہے مغز تک سرے اطہر ہوا دو نیم، مغز تک سرے اطہر ہوا دو نیم، زہرا نے بال کھولے ننگے سر ہوئے، بے بے پدر ہوئے، لکھا ہے جب دو نیم ہوا فرق مرتضیٰ، سدرا سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا، پھر قدموں سے زینب کلثوم نے چلا کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا، چلا کے بھائیوں کو پکاری ہوا، سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا، وہ بولے پیٹ کر قتل ہوا، اللہ اکبر، دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجد وہ نیک ذات، ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی، ماتھے پہ خون باپ کا مل کر کہی یہ بات، ہائے ہائے اٹھایا قبلہ کا باپ کس نے ہاتھ، ہائے ہائے اٹھایا قبلہ کا باپ کس نے ہاتھ، رلوایا نانا جان کو دارالسلام میں، بن باپ کا کیا ہمیں ماں ہے سیام میں، آگاہ نمازیوں کا گروہ آیا ننگے سر، حیدر مجتبیٰ سے کہا آنکھیں کھول کر، پڑھواؤ تم نماز جماعت کی اے پسر، ہم بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر، لیکن جبیں کے زخم پہ رومال باندھ، میرا شگافتہ ہے لال اے بند، اے میرا سرے شگافتہ اے لال باندھ دو، اے روزارو آہو یہ روز ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بہت اچھا پڑھا، میں ماشاء اللہ۔ گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر اسد صادق صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ بہت ذرا بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اور میری غلطیاں ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العلي العظيم جزاكم الله صلى الله على محمد وعلى محمد سبحان اللہ، جزاكم الله اللهم صل على محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رحمة الله التماس سورة الفاتحة بسم الله بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب میں دس بستہ گزارش کرتا ہوں سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں درس عطا فرمائیں. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله. بسم اللہ الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. ایک درود پڑھیں محمد اللہم صلی محمد محمد وجل فرجہ. کیونکہ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ شکل مجلس ہے اور شب قدر بھی ہے غالباً آپ حضرات کے یہاں، اور شب شہادت بھی ہے. تو اسی کی مناسبت سے جو مجھے حکم ہوا ہو میں آپ کی خدمت میں کچھ باتوں کو پیش کرنا چاہوں گا. میں نے قرآن مجید کی 2 آیتوں کے تھوڑے سے فقرے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیے، اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ آج کے جو بانی درس ہیں ہمارے محترم جناب جون رضوی صاحب، اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے جتنے بھی مؤمنین اور مؤمنات درس میں آج شامل ہیں، خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو شب قدر آ رہی ہیں اور جو چل رہی ہیں اور جو ایام ہیں، ان تمام شب قدروں کی جو رحمت نعمت مقدرات ہیں اللہ سبھی کو نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تمام مؤمنین جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، جہاں جہاں بھی شیعان حضرت زہرا اسلام اللہ علیہ ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی اللہ حفاظت فرمائے انشاءاللہ تعالی. اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو شہداء اسلام ہیں پروردگار جناب حمزہ سے لے کر کے آج تک تمام شہداء کو جوار امیر المؤمنین میں جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. پہلا مسئلہ جو ہے وہ آج کا یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. اور دوسرا سورہ قدر کی ابتدائی ہوتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب اس کا سوال کا جواب یہ ہے زانی گرامی کے سوال، پہلی بات تو یہ پیدا ہوتا ہے یہاں جو آتا ہے کہ تاریخی لحاظ سے اور قرآن مجید کے جو مضمون ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ آسمانی کتابیں کب نازل ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اگر سورہ قدر
یا قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا ہے شب قدر میں تو کون سی تاریخ میں نازل ہوا ہے، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک دفعہ نازل ہوا ہے یا تدریجی طور سے نازل ہوا ہے۔ تو بہت سے محققین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کے دو نزول ہیں، یعنی دو حصوں میں وہ نازل ہوا، دو طرح کے نزول ہیں، دو طرح سے وہ نازل ہوا۔ پہلا نزول دفعی ہے، یعنی ایک دفعہ میں پوری کتاب نازل ہوئی، اور دوسرا نزول تدریجی ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ جو لوگ نزول دفعی کے قائل ہیں، جو ایک ہی رات میں سارے کا سارا پیغمبر کے قلب پاک پر، بیت المعمور پر یا لوح محفوظ پر یا نچلے آسمان پر نازل ہوا، اسے نزول دفعی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے۔ اب جو روایات منسوب ہیں، جو اللہ کی جانب سے قرآن اگر ایک دفعہ نازل ہوا ہے تو وہ بیت المعمور پہ یا لوح محفوظ پہ نازل ہو گیا، اسے کہتے ہیں نزول دفعی، یعنی ایک ہی بار میں نازل ہونا۔ نزول تدریجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو 23 سال کے عرصے میں نبوت کے دوران انجام پایا ہے، یعنی کبھی مکے میں آیا، کبھی مدینے میں آیا، کبھی پہاڑوں پر آیا، کبھی گھر میں آیا، کبھی جو ہے جہاں پیغمبر تشریف لے گئے وہاں آیا، کبھی جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے یہاں تشریف لے گئے وہاں آیا، تو اسے نزول تدریجی کہتے ہیں۔ تو اب ان دونوں باتوں کو اس طرح جمع کر سکتے ہیں ذہن گرامی کہ ایک بار قرآن نازل ہو گیا بیت معمور پر یا لوح محفوظ پر، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے پیغمبر کی 23 سالہ زندگی میں قرآن اس دنیا میں نازل ہوتا رہا، یہ علماء نے بیان فرمایا۔ اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں شب قدر کون سی ہے، اور شب قدر جو ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلا تو مسئلہ یہ ہے جانے گرامی کہ شب قدر کو شب قدر کا نام کیوں دیا گیا؟ تو کہتے ہیں شب قدر کو شب قدر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ بندوں کے تمام سال کے سارے مقدرات اسی رات میں طے ہوتے ہیں۔ یہ قدرہ یقدروں سے ہے، یعنی مقدر ہوتے ہیں اسی رات میں، اس لحاظ سے اسے شب قدر کہا گیا ہے۔ اور اس معنی کی گواہی سورہ دخان میں ہے، جس میں آیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے اس کتاب مبین کو ایک پربرکت رات میں نازل کیا ہے، اور ہم ہمیشہ ہی انذار کرتے رہتے ہیں۔ اس رات میں ہر امر خداوند عالم کی حکمت کے مطابق تنظیم و تعیین ہوتا ہے۔ تو اب یہ تنظیم اور تعین جو ہوتا ہے، منظم جو ہوتا ہے، تو اس کے لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر ہی ہے، یہ شب قدر میں ہوا۔ بعض نے یہ بھی کہا اس رات کو اس وجہ سے شب قدر نام رکھا گیا کہ وہ ایک عظیم قدر اور شرافت کی حامل ہے، یعنی اپنے دامن میں بہت سے مقدرات کو یہ رات لیے ہوئے ہے، بہت سی شرافتوں کو یہ رات لیے ہوئے ہے، اور انہوں نے حقیقت میں خدا کی قدر و عظمت کو ہی نہیں پہچانا۔ یعنی اس کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا ہے، جیسا کہ سورہ حج کی 74ویں آیت میں ہے، ما قدر اللہ حق قدرے، ارے لوگوں نے اس قدر کی اہمیتی کو کہاں سمجھا ہے۔ اور بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اپنی پوری قدر و منزلت کے ساتھ قدر و منزلت والے رسول پر اور صاحب قدر و منزلت فرشتے کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ یعنی اپنی قدر و منزلت کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا، قدر و منزلت والے رسول پہ نازل فرمایا، اور قدر و منزلت والے فرشتے کے ذریعے سے نازل فرمایا، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ پھر بعض افراد نے لکھا تفسیر میں آ کر کے، یا یہ مطلب ہے کہ قرآن کا نازل ہونا مقدر ہوا ہے، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص اس رات کو بیدار رہے تو وہ صاحب قدر اور مقام اور منزلت ہو جاتا ہے۔ یعنی آج کی شب قدر میں جو شب قدر آ رہی ہیں، ان میں اگر کوئی انسان جو ہے وہ بیدار رہتا ہے تو صاحب قدر ہو جائے گا، صاحب منزلت ہو جائے گا، صاحب مقام ہو جائے گا،
اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور سبحان یہ بات تو جو منسوب ہے امام کی طرف، یہ کہا گیا تھا، امام سے پوچھا گیا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا ہماری جد ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مراد ہے۔ صلی اللہ اللهم صل على محمد۔ اب یہ اتنے قول علماء نے اپنی تفاسیر میں بیان فرمائے ہیں۔ اب یہ ہے کہ شب قدر ہے کون سی رات، اس کے بارے میں کیسا پتہ چلے گا کہ شب قدر لیلۃ القدر ماہ مبارک رمضان میں کون سی رات ہے؟ آیا یہ 19ویں ہے یا 21ویں ہے یا 23ویں ہے؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں، اس کے میں آپ کو ایک دو قول آپ کی خدمت میں تبرکاً پیش کر دیتا ہوں۔ روایات میں مشہور و معروف یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے 21 یا 23ویں رات جو ہے وہ شب قدر کے لیے ہے۔ اسی لیے اس میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک کی آخری 10 راتوں میں تمام راتوں کا احیا فرماتے تھے اور مشغول عبادت رہتے تھے۔ ایک قول تو یہ ہے، یعنی جو 10 راتیں ہیں آخر کی، ان کی جو دعاتیں یعنی 21ویں اور 23ویں، ان میں وہ شب قدر ہے۔ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے آیا شب قدر 21ویں یا 23ویں رات ہے، یہاں تک کہ جب راوی نے اصرار کیا کہ دونوں راتوں میں سے کون سی رات ہے مولا یہ تو بتائیے، آیا 21ویں ہے یا 23ویں ہے؟ اور یہ کہا کہ اگر میں ان دونوں راتوں میں عبادت نہ کر سکوں تو پھر کون سی رات کا انتخاب فرماؤں، کون سی رات کا میں انتخاب کروں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تعین نہیں فرمایا، اور مزید ایک جملہ کہا جو امام کی طرف منسوب ہے، مَن یسر لیلتین فیما تطلب، اس چیز کے لیے جسے تو چاہتا ہے 2 راتیں کس قدر آسان کر دی گئی ہیں۔ یعنی امام نے بھی دونوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی جو تو چاہتا ہے، جو تو چاہتا ہے، جو تو چاہتا ہے وہ دونوں راتیں کس قدر آسان کر دی گئی ہیں۔ اب اس سے پتا چل رہا کہ 21ویں اور 23ویں امام کے بقول یہ دونوں راتیں شب قدر میں شامل ہیں۔ اب دیکھیے اب یہ نہ تقدیر۔ پھر ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان کی طرف منسوب ہے، آپ نے فرمایا التقدیر فی لیلۃ القدر 19 والابرام فی لیلۃ 21 والامضاء فی لیلۃ 23۔ کیا کمال ہے، دیکھیے یعنی تینوں شبوں کو کس طریقے سے اہمیت عطا فرمائی آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں تقدیر مقدرات تو 19ویں کی شب کو ہوتی ہے، یعنی جو معین کیا جا رہا ہے وہ 19ویں شب میں ہو رہا ہے، اور ان کا حکم 21ویں رات کو آ رہا ہے کہ اب ان کو معین کر دیا جائے، حکم آ رہا ہے، اور ان کی تصدیق اور منظوری 23ویں رات کو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں تینوں شبوں کو کتنے پیارے انداز سے جو امام کی طرف منسوب ہے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ جو مقدر ہونا ہے 19 میں ہو جائے گا، اور اس مقدر کا حکم جو ہے 21 کو آ جائے گا، اور پھر حکم کی تصدیق اور منظوری 23ویں رات کو آ جائے گی۔ اس لیے ہم شیعان حیدر کرار شب 19، شب 21 اور شب 23 کو ہی شب قدر مانتے ہیں۔ کیوں نہ ہم 19ویں میں مقدرات کرا لیں، اپنے تقدیر کو بدل لیں، اور 21ویں میں ان کا حکم حاصل کر لیں، اور انشاءاللہ 23ویں رات کو وہ تصدیق اور منظوری ہمارے لیے لکھ دی جائے۔ درود پڑھتے ہیں محمد علیہ محمد آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ شب قدر کی اہمیت ہے۔ اب اس شب قدر کی اہمیت میں آپ کی خدمت میں جو اعمال شب قدر ہیں، دیکھیے یوں تو اعمال کا ایک باب ہے کتاب مفاتح الجنان میں، شیخ عباس قمی نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ سب سے پہلے غروب کے وقت ہمیں غسل کرنا، غسل شب قدر کرتا ہوں قربت اللہ۔ غسل کرنے کے بعد ہمیں جو ہے
وہ نمازیں ہماری ادا کرنی ہے مغربین کی. جب ہم مغربین کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر ہم 2 رکعت نماز شب قدر پڑھیں، اور وہ 2 رکعت نماز شب قدر میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید ہے اس کو پڑھیں. دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید ہے، یعنی قل هو اللہ احد ہے. اور جب نماز ہماری ختم ہو جائے تو ہم 70 مرتبہ کہیں استغفر اللہ واتوب الیہ. بس اتنا ہی جملہ ہے، اس میں ربی نہیں ہے. نہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. اور پھر اس کے بعد قرآن کے اعمال ہیں جو دونوں دعائیں ہیں. ایک قرآن کھول کے سامنے رکھنا ہے تو دعا پڑھنی، ایک قرآن کو سر پہ رکھنا ہے جب دعا پڑھنی ہے. پھر زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ ہمیں پڑھنا ہے، زیارت امام حسین. اور اگر مخصوص جو اعمال بتائے جاتے ہیں دونوں شبوں میں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم 70 کی جگہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنے اور بہتر ہے. 100 مرتبہ اللہم لعن قتلتا امیر المؤمنین پڑھنے اور بہتر ہے. تو لہذا یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے شب قدر کا. اور جب شب قدر ہمیں حاصل ہو جائے زان گرامی، تو ہمیں اوروں کے لیے بھی اپنے لیے بھی اس شب قدر میں دعائیں کرنی چاہیے. اور دعائیں کرتے کرتے ہمیں اپنے اس مولا کو بھی یاد رکھنا چاہیے جس کی طرف پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے النظر الی وجہ علی ان عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے. بے شک. پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ پر نگاہ کرنا عبادت ہے، اور علی کے چہرے پر عبادت کرنا نگاہ کرنا عبادت ہے. کتنا اہم مسئلہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. ایک تو شب قدر کی عبادت، دوسری قرآن کی عبادت، تیسرا ذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت. کیا زبردست. اور ذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں کہا کہ ذکر علی علیہ السلام عبادہ، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا عبادت ہے. چھٹے امام سے ایک روایت آئی ہے، یہ روایت کتاب میں 1000 حدیث دربار علی ابن ابی طالب، یعنی 1000 حدیث علی کی فضیلتوں میں اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. وہ ذکر ہو عبادہ، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ولا يقبل ایمان و عبد الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو جائے، اس کا ایمان قبول ہو جائے، تو ایمان اس کا قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ولایت علی کا اقرار نہ کرے اور ان کے دشمنوں سے بیزاری نہ رکھے. یہ بھی ایک عبادت کا وہ پہلو ہے جان گرامی. اور پھر پیغمبر کی حدیث منسوب ہے زینوا مجالسکم بذکر علی علیہ السلام، تم اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت دو. اب کتنا اہم مسئلہ ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ دیکھیے جان گرامی، میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک کتاب ہے لغت کی نہایہ ابن اسیر جزری کی. اس نے جو ہے جب اس نے یہ الفابیٹ کے سیکوینس میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ذکر علی عبادہ کی جو روایت ہے کہ ذکر علی عبادہ یا النظر الی وجہ علی عبادہ، یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ کہتا ہے نہایہ کا مصنف ابن اسیر جزری. اس نے اس بات کو سیکوینس میں جا کر کے لکھا ہے جہاں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے. اس نے لکھا یہ روایت ضعیف ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہوتا ایسا تھا کہ جب اذا خرج علی من بیتہ، جب علی اپنے گھر سے نکلتے تھے، را الناس، تو لوگ علی کو دیکھتے تھے. جب علی اپنے گھر سے نکلتے تھے تو لوگ علی کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اکرم ھذا الفتى ما اکرم ھذا اشجع
لا الہ الا اللہ، ما اکرم ھذا اسقا، لا الہ الا اللہ، ما اکرم ھذا عالم، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کہتے تھے کہ ذکر و علی نبادہ روایت ضعیف ہے، یعنی وہ روایت کو اللہ۔ چھپانا چاہ رہا تھا اپنی کتاب میں، اسی کے نیچے اسی سیکوینس میں جا کر کے، اسی ترتیب میں جا کر کے ایک چیز لکھتا ہے، کہتے ہیں لوگ جب علی اپنے گھر سے نکلتے تھے تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے تھے، اور لوگ یہ کہتے تھے ما اکرم ھذا الفتح، اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا انسان ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کتنا بڑا شجاع ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کتنا بڑا سخی ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کتنا بڑا عالم ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نے دیکھا اس نے ایک حدیث کو چھپانے کے لیے 4 چیزیں اور فضیلت علی کی بیان کر دی، سبحان اللہ، وہ سمجھ ہی نہ پایا کہ میں چھپا رہا ہوں یا میں علی کی فضیلتوں کو اور بیان کر رہا ہوں۔ کیا بات، کیا بات، واہ 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 یہ واہ، ہے امیر المؤمنین کی فضیلت۔ سبحان وہ اللہ، صرف یہ کہتا کہ ذکر علی نبادہ یا نظر الی وجہ علی نبادہ ضعیف ہے، لیکن اس کے ضمن میں اس نے 4 چیزیں اور بیان کی۔ تو میں ایک جملہ کہہ دوں آپ حضرات کی خدمت میں، ارے تم ایک فضیلت چھپانا چاہو گے، اللہ تمہارے منہ سے 4 فضیلتیں علی کی خود بخود نکلوا دے گا۔ بتا دے گا۔ بے شک۔ معززان سبحان گرامی، اللہ، انبیاء کیوں آئے تھے؟ آدم کیوں آئے؟ لا الہ الا اللہ پڑھوائیں۔ ابراہیم کیوں آئے؟ لا الہ الا اللہ پڑھوائیں۔ نوح کیوں آئے؟ لا الہ الا اللہ پڑھوائیں۔ یہ ہے ادریس کیوں آئے؟ لا الہ الا اللہ پڑھوائیں۔ سب وحدانیت پروردگار کے لیے تو آئے تھے۔ پہلا تو نعرہ بھی ہمارا یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ارے صرف لا الہ الا اللہ کہتے رہو کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی جو انبیاء زبان سے کام کرنے کے لیے آئے تھے اور زبان پہ زور زور دے کے لا الہ الا اللہ پڑھوا رہے تھے، وہ صرف علی کے چہرے کو دیکھنے میں کائنات والے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، علی کو تو کہنے کی بھی ہائے ضرورت ہائے، نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، سبحان بلکہ اللہ، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ مقدس ذات ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ ان کو دیکھنے میں پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، تو کتنا بڑا فرق ہے یہ ذات علی ابن ابی طالب بے علیہ شک، الصلوۃ والسلام اور دوسروں میں۔ تاریخ نے اپنے دامن میں اب جگہ دی ہے۔ میں مجلس کو ختم کرنے جا رہا ہوں عزیزان گرامی۔ 3 شخص تھے، یہ ایک تفصیل ہے، مجھے کبھی موقع ملے گا آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ دور حکومت علی میں 3 جنگیں ایسی ہوئی ہیں جو ہر جنگ ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ پہلے ہوئی جنگ جمل، جنگ جمل کے فوراً بعد ہوئی جنگ صفین، اور جنگ صفین کے بعد میں ہوئی ہے جنگ نہروان۔ جنگ جمل آپ حضرات جانتے ہیں کیوں ہوئی ہیں، جس میں محترمہ تشریف لے آئی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد جنگ صفین کیوں ہوئی ہے یہ آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے۔ جنگ صفین کے، اب جنگ صفین کے بگڑے ہوئے افراد خوارج بنے ہیں، بگڑے ہوئے افراد، اور وہی بگڑے ہوئے افراد جو خوارج بنے ہیں انہی سے جنگ نہروان ہوئی ہے۔ وہ سارے وہ افراد ہیں جو حضرت علی کے لشکر میں تھے اور حضرت علی کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ حکمین کی بات مان لیں، قرآن انہوں نے لوگوں نے نو کے نیزہ پہ بلند کیا ہے، اسے مان لیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ بات کو قبول کر لیں۔ مولا نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ تم ظاہراً مت دیکھو یہ جو کہہ رہے ہیں، مراد ان کی باطل ہے، کلمہ حق ہے، یعنی قرآن حق ہے، مراد ان کی باطل ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور وہ حضرت علی کے لشکر سے الگ ہو گئے۔ ان میں 3 آدمی کون تھے؟ پہلا آدمی تھا عبد الرحمن ابن ملجم، دوسرا تھا البرک ابن عبداللہ تمیمی، تیسرا تھا عمر ابن بکر تمیمی۔ یہ تینوں یہ خارجی ایسے تھے، خوارج ایسے تھے کہ عبد الرحمن ابن ملجم، البرک ابن عبداللہ تمیمی اور عمر ابن بکر تمیمی، ان تینوں آدمیوں نے مکے میں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے ایک فیصلہ کر رہے تھے، اور سننے والے نے سنا کہ عبد الرحمن ابن ملجم اور یہ البرک اور عمر، یہ تینوں آدمی کہ اسلام کے اندر رکھنا پیدا ہو رہا ہے 3 لوگوں سے۔ انہوں نے ایک معاویہ کا نام لیا، دوسرا جو ہے عمر عاص کا نام لیا، اور تیسرا امیر المؤمنین کا نام لیا، کہ ان کی وجہ سے لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ ان تینوں کا قتل کر دیتے ہیں۔ تو اب عبد الرحمن ابن ملجم کو ذمہ داری دی گئی کہ کوفے میں جا کے علی کا قتل کرے،
البرک ابن عبداللہ تمیمی کو ذمہ داری دی گئی کہ معاویہ کو شام میں جا کر کے قتل کرے، اور عمر ابن بکر تمیمی کو ذمہ داری یہ دی گئی کہ عمر عاص کو مصر میں جا کر کے قتل کرے۔ اچھا، یہ پروپیگنڈا ان کا آج کا تو تھا نہیں، یہ تو پہلے سے چل رہا تھا، اس کے پیچھے بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ تینوں فرد چلے، عبد الرحمن ابن ملجم کوفے پہنچا، البرک ابن عبداللہ تمیمی جو ہے وہ شام میں پہنچا، اور عمر ابن بکر تمیمی جو ہے عمر عاص کو مارنے کے لیے مصر میں پہنچا۔ جب البرک ابن عبداللہ تمیمی معاویہ کو مارنے کے لیے گیا ہے تو معاویہ اس کے حملے سے بچ گیا اور زخمی ہو گیا، اور عمر ابن بکر تمیمی مارنے کے لیے گیا ہے تو عمر عاص اس دن بیمار تھا، نماز کے لیے نہیں آیا تھا، تو اس کی جگہ میں خارجہ ابن حذافہ آیا تھا، تو اس کی تلوار عمر ابن بکر تمیمی کی تلوار اس کے اوپر چلی اور خارجہ ابن حذافہ مارا گیا اور عمر عاص بچ گیا۔ لیکن یہ عبد الرحمن ابن ملجم جب کوفے میں آیا، بڑی طولانی ہو گئی میری مجلس میں، کیا کروں اس لیے کہ ذرا سا سمیٹ رہا ہوں۔ جب یہ عبد الرحمن ابن ملجم لعنتی خارجی یہ جب کوفے میں آیا اور اس نے پورا پلان کیا ہے اور کس طریقے سے وہ پلاننگ میں اپنے کامیاب ہوا ہے، تو یہ کوفے میں آ کر کے اپنی تلوار کو زہر سے بجھاتا رہا، اور اس نے اپنی تلوار کو اتنا زہر سے بجھایا ہے کہ خود اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ایک قطرہ اگر دریا میں ڈال دیا جاتا زہر کا تو دریا کی مچھلیاں مر جاتی، اور اس دریا میں کوئی شے مچھلیوں میں سے کچھ باقی نہ رہتا، اتنا مسموم کیا تھا تلوار کو۔ اور اس ملعون نے جس وقت یہ خود مسجد کوفہ میں، وہ اور واقعہ قطام کے واقعات آئیں گے، دوسرے واقعات آئیں گے، مجلس میں اتنی گنجائش نہیں رہی کہ میں اس کو طول دوں، لہذا میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ملعون جب مسجد کوفہ میں آیا ہے اور یہ الٹا سو رہا تھا جیسا لوگ کہتے ہیں، اور مولا امیر المومنین جب اپنے گھر سے نکلے ہیں اور گھر سے نکلتے وقت ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے دیکھا ہے کہ میرا بابا گھر سے نکل رہا ہے اور کوئی اچھا خواب نہیں ہے، یہ اچھا آج کی رات نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے، میرا بابا جو ہے وہ مصلی عبادت پہ رہتے تھے، کبھی سین خانہ میں جاتے تھے، کبھی مصلی عبادت پہ رہتے تھے۔ ام کلثوم کہتی ہے میں نے آج سے پہلے کبھی اپنے بابا کو اتنا پریشان نہ دیکھا جتنا آج کی رات میں پریشان دیکھ رہی ہو۔ میں نے بابا سے پوچھا بابا کیا وجہ ہے کہ آپ آج چین سے رہ نہیں پا رہے ہیں، آج آپ سوئے نہیں ہیں؟ منسوخ ہے مولا امیر المؤمنین کی طرف، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی آج میرا وہ آخری دن ہے جو میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، جس کا وعدہ بہت پہلے ہو چکا ہے۔ ارے میری شہزادی کا دل بھر آیا، شہزادی نے ایک مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا، اور بابا جب جا رہے تھے جیسے شہن خانہ میں پہنچے، ایک مرتبہ بطخوں نے میرے مولا کے دامن کو آ کر کے گھیر لیا، اور بطخوں نے آگے جانا کیا۔ خانہ میں کھڑی منظر دیکھ رہی تھی، بابا یہ میں اچھے سکون نہیں دیکھ رہی ہوں، اے بابا اب رہنے دیجئے، بابا یہ بطخیں کیا کہہ رہی ہیں؟ علی فرماتے ہیں جو منصوب آقا کی طرح، اے ام کلثوم یہ میرے اوپر نوحہ گریا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ اے ام کلثوم اب اگر ان بطخوں کو تم پال نہ سکو تو آزاد کر دینا۔ ہائے علی کی مظلومی، وہ پرندے بھی جو گھر میں آؤ بکا کر رہے ہیں، بطخوں کو ہٹایا، ایک مرتبہ دروازے کی کنڈی کھولنا چاہتے ہیں، دروازے کی کنڈی مولا کی ہوا میں الجھی، جناب ام کلثوم نے دیکھا یہ منظر کیسا لگ گیا، مجھے نہیں معلوم میری شہزادی پر کیا گزری ہوگی، بس دو جملے پڑھ لوں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، ارے کائنات کا مولا آخری نماز صبح پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا، جیسے ہی مسجد میں پہنچا گلدستے اذاں پہ اذاں، علی ایک مرتبہ مصلی عبادت پر پہنچے، لوگ بیان کرتے ہیں علی نے ایک مرتبہ تکبیر کہی اللہ اکبر،
سورہ حمد کی تلاوت ہوئی، دوسرے سورہ کی تلاوت ہوئی، آقا نے اس کے بعد رکوع کیا، رکوع کے بعد سجدے میں گئے۔ یہ پہلا سجدہ پہلی رکعت کا تھا۔ اب جو سجدے سے سر اٹھا، ادھر سے علی کا سر اٹھا، ادھر سے ابن ملجم کی تلوار چلی، فرق مبارک دو نیم ہوا۔ علی نے آواز دیا منسوب ہے مولا کی طرح، فزتو ورب الکعبہ، خانہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہوا، آیا بھی اللہ کے گھر میں، جا بھی رہے ہیں اللہ کے گھر سے۔ بیٹا حسن نماز کو مکمل کراؤ، ارے نماز مکمل ہو رہی ہے، علی خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتے ہیں، حسن کی نماز مکمل ہوئی، ایک گلیم آگے لایا گیا، ایک کپڑے کی شکل تھی، حسن و حسین نے بابا کو اٹھایا، اس گلیم میں رکھا، گھر کی طرف لے جا رہے تھے، جیسے ہی قدم پہ تو گھر تھا آزادارا، تمام اصحاب ساتھ ہیں، چاہنے والے ساتھ میں ہیں، علی کو لے جایا جا رہا ہے، علی عالم غش سے عالم ہوش میں آئے، جب دروازے کے قریب پہنچے، آواز دیا بیٹا حسن، انہیں سب کون کون ہمارے ساتھ ہے، بابا آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، آپ کے اصحاب ہیں، آواز دیا بیٹا ان سے کہو یہ سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ آقا حسن نے فرمایا جو مسوخ ہے بابا، ارے یہ تو آپ کی محبت میں آ رہے ہیں، آواز ہے جو میں سن رہا ہوں بیٹا وہ یہ نہیں سن رہے، ارے میری زینب ام کلثوم کی رونے کی آوازیں، ارے قیامت آ گئی عزادارو، میں کہوں گا مولا 40 ہجری ہے، کوفے کا منظر ہے، آپ اتنا بھی نہیں چاہتے میری بیٹیوں کی آوازیں میرے اصحاب کے کانوں میں چلی جائیں، ہاں 61 ہجری ہوگی، یہی زینب ام کلثوم ہوں گی، ان کے سروں پہ چادریں نہ ہوں گی، اسی کوفے میں تماشا دیکھنے والے زینب ام کلثوم مکنا چادر مارا گیا مولا، آواز آئی الا قد قتل امیر المومنین، الا قد قتل امیر المومنین۔ جزاک اللہ مولانا، مولانا سلامت رکھے۔ سبحان ولعنة الله على قوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ زحمت نہ ہو تو میں زیارت پڑھ دوں جی بے شک، مومنین کی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متوجہ زیارت اپنی جانب سے والدین، جملہ حاضرین مجلس، اور خصوصاً اس بہترین مجلس کے بانی جان رضوی صاحب، ان کے مرحومین کی جانب سے، ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے، اور جیسا کوئی پڑھنے والا باقی نہ رہا ان کی جانب سے، اور پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکہ ایھا القدسی البری التقی، السلام علیکہ ایھا النبأ العظیم، السلام علیکہ ایھا الصدیق الرشید، السلام علیکہ ایھا البر الزکی، السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ علی الخلق اجمعین، اشہد انک حبیب اللہ وخاصۃ اللہ وخالصتہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ وموضع سری وعیبۃ علمہ وخازن وحیہ، بأبی انت و امی یا امیر المؤمنین، یا ابی انت و امی یا حجت اللہ علی الانام، بأبی انت و امی یا باب المقام، بأبی انت و امی یا نور اللہ التام، اشہد انک قد بلغت عن اللہ وعن رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ
ما حملت ورعيت ما استحفظت وحفظت ما استودعت وحلت حلال الله وحرمت حرام الله وأتممت أحكم الله ولم تتعد حدود الله أبت الله مخلصا حتى أتاك اليقين وصلى الله عليك وعلى أئمة من بعدك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم یا صاحب اسرب الزمان الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد. اللہ آپ کی عبادات قبول فرمائے بطفیل چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. الہی امین، الہی امین. ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت مجلس، ماشاء اللہ. سرکار نے اتنا اچھا اس کو جمع دیا، درس بھی بے شک یقیناً بہت اچھا. اور رمضان مبارک کے برکات کا بھی بے ذکر شک. فرمائے، بے شک. پھر ضربت کی مجلس بھی فرمائے. ماشاء اللہ، اور ماشاء اللہ. اور بہت ماحول سرکار سلطان رفعت صاحب نے ماحول بنا چکا تھا. بے شک. سارے برکات اللہ کرے یہ قبول کرے. منزل قبول ہوں اور اس کا ثواب تمام مومنین حاضرین کو پہنچے، خصوصاً اس بہترین مجلس کے بانی جون رضوی صاحب اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کو پہنچے. ماشاء اللہ، ماشاء جان اللہ. صاحب بھی کچھ الفاظ کہنا چاہیں گے. جان صاحب بھی کچھ اپنے خیال. جون صاحب تشریف فرما ہے. جی ہاں. سرکار اگر آپ کے چند الفاظ اگر آپ فرمانا چاہتے ہیں تو ہم سننے تیار ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میرا سلام سب سے پہلے سب حاضرین کی خدمت میں ڈاکٹر غزنبر جعفری صاحب کو اور آپ کو جس جملہ احباب نے معزز احباب نے جو شرکت کی، میں بڑا ممنون ہوں محبت سب کا. پیار ہے آپ کا. ماشاء اللہ. بڑی اہم اور بہت خوبصورت مجلس پڑھی مولانا محترم نے، اور ہمیشہ کی طرح ہمیشہ خاص ہی ہوتی ہے. بے شک. یہ نہیں کہ کوئی الگ ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، اللہ سلامت رکھے، یہ بڑا اہم ہے اور بڑا بابرکت ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور دونوں پروگرام جو آپ کے شب جمعہ میں ہوتے ہیں اور یہ منڈے کو کی ایوننگ میں ہوتے ہیں، بڑا اضافہ ہے یہ. اس لحاظ سے اس کی ضرورت ہے. بے شک. مطلب میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت کچھ جو ہم نے کبھی نظر انداز کیا، دانستہ یا غیر دانستہ، تو اس کی سامنے آ جاتی ہے اور وضاحت ہو جاتی ہے، تو کچھ سیکھ لیتے ہیں، نئی چیز اس سے حاصل ہو جاتی ہے. تو جہاں ڈاکٹر مولانا صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. بڑی علمی مجلسیں ہوتی ہیں، بڑی مجلسیں خطاب ہوتا ہے. اور آپ کا ڈاکٹر صاحب غزنبر جعفری صاحب، آپ کا تو اوور آل اس پروگرام پہ چاہے دونوں ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے. محبت ہے، ہمت افزائی. شکریہ. میں کہتا ہوں آپ کو اور جملہ جو آپ کے سب احباب ہیں سب کو اللہ طول عمر دے الہی امین. اور اس میں کامیابی عطا کرے. ان پروگرام کو جاری ساری رکھنے کے لیے اس میں نا امت کی بہتری ہے. امت کو ایک راستے پہ لایا جا رہا ہے، اور لوگ ایگری کریں نہ کریں، میں تو یہ سمجھتا ہوں بڑے اچھے راستے پر جا رہے ہیں لوگ. اس میں شامل ہونے کے بعد دین کی طرف جا رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے اس پروگرام کے لیے جو نظامت کے لیے آپ نے انتخاب کیا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کا، بے شک.
ہاں یہ آپ کی مردم شناسی ہے. بے شک. بس یہ ڈاکٹر صاحب کتنی محبت سے کرتے ہیں اللہ اکبر، اور اللہ ہر اکبر، ہفتے بے شک کتنی جان فشانی سے عقیدت، پروگرام کو تحریر کرتے ہیں اور بلکہ اردو محلہ استعمال کرتے ہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، میں مولا تو کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا بڑا عمیق مطالعہ ہے بے شک. بے شک، ماشاء اللہ، اردو کا، اور آپ کی تو ہے ہی یہ اردو فاؤنڈیشن، تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے. بے شک، یعنی آپ کا جو جذبہ ہے سب کا، میں تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا. مولا لائق سلامت، 27 ہے سبھی آپ کا. بڑی مہربانی تو مولا. ہاں تو ڈاکٹر صاحب بس میری آپ کے لیے دعائیں، پروردگار آپ کو طول عمر دے، الہی کامیابی عطا کرے. یعنی یہ پروگرام کو جاری سارے رکھنے میں اللہ دین و دنیا کی نعمت عطا فرمائے آپ کو. میں آپ کے اور بہت بہت شکریہ آپ کا ایک بار اور آپ کا، اور بس دعا میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم. آپ وعلیکم السلام. سلامت رکھے. اور ہم سب کو چاہیے کہ ڈاکٹر غضنفر صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں، بے شک اور ہم جتنی بھی مصروفیت رہے اس کے باوجود بھی ہم کو یہ وقت نکالنا ہے. بے شک بے شک. یہی کمال ہے ڈاکٹر صاحب کا. یہی سبحان کامیابی کا اللہ. راز بھی رہے گا ایز اے اس میں اقتائی میں بھی، اور ایز اے انجمن بھی، اور ایز اے جماعت، بڑی جماعت اور پورے اس کے لیے. اور یہ صرف یہیں تک نہیں ہے، یہ کئی ادر واٹس ایپ گروپس میں جاتا ہے اور لوگ وہاں سے ہم کو پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں، کال کرتے ہیں کہ بھائی بڑا اچھا پروگرام تھا. بے شک، بے وہ شک. لوگ جو ہمارے سے اب یہاں پر نہیں ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچتا ہے، اور یہ بین الاقوامی ہو جا رہا ہے اور عالمی، واقعی عالمی بن رہا ہے. بے شک بے شک. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. اور سرکار، اس چند جملوں کے ساتھ میں آپ حضرات کی زحمات کو بھی ختم کرتا ہوں، اور اللہ آپ اس ماہ مبارک کی جو برکات ہیں اور جو تیزی سے گزر رہا ہے، بے شک، اللہ کرے کہ ہم زیادہ سمیٹ سکیں اور ہم کو پھر سے نصیب ہو ماہ سیام انشاءاللہ. آمین، آمین. اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے بطوفیل جان. آمین. سب بخیر، جزاک اللہ. قبول فرمایا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا حافظ. ایمان اللہ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ، زبردست.